أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ سنتے ہیں۔ بعض کافر آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، یہ سنتے کس لیے سنتے ہیں، کس نیت سے سنتے ہیں، یا جب آپس میں یہ مل کر کوئی گفتگو کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ظالم کہتا ہے کہ تم تو یار اس بندے کے پیچھے لگے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں محبوب، کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے لگاتے ہیں یہ، اور گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ حق کی راہ، سیدھی راہ پانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور گلی سڑی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا پھر ہم اس کے بعد پھر نئی زندگی مل جائے گی ہمیں، پھر زندہ ہو جائیں گے؟ اور فرمایا ہاں قل کونوا حجارۃ و حدید، کہتے ہیں یہ تو پہلے ہڈیاں پکڑ کے کہتے ہیں ہڈیاں کو ہم زندگی مل جائے گی، ایسے ہو جائے گا؟ ان کو کہو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی اور سخت شے جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ زندگی اس کو نہیں مل سکتی، پھر بھی تمہیں زندہ کرنے والا زندہ کر۔ فرمایا پھر وہ کہتے ہیں سیقولون من یعیدنا، کون زندہ کرے گا ہمیں؟ مر گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، ختم ہو گیا کام، پھر کون زندہ کرے گا ابھی؟ میں قل، انہوں کہہ دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہ پیدا کرے گا۔ پہلے یہ ہے کہ کیا زندہ کیے جائیں گے؟ ہاں زندہ کیے جاؤ گے، جیسے بھی حالت میں ہوگے۔ کون کرے گا؟ جس نے پہلے زندہ کیا تھا۔ ہاں فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر اپنی گردنیں ہلاتے ہوئے، گردنیں مروڑتے ہوئے، بڑے مختلف انداز میں وہ کہیں گے کہ یہاں کہتے ہیں متاہو، یہ ہوگا کب جی؟ کروڑوں سال گزر گئے، لوگ آئے چلے گئے، ختم ہو گئے، پھر کوئی زندہ نہیں ہوا، اب یہ کب ہوگا کہ زندگی دوبارہ ملے گی؟ فَقُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دو کہ فکر نہ کرو، قریب ہی ہوگا، ممکن ہے بہت قریب ہو تمہارے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں، وہ اونیت ملی ہوئی ہے کہ اب دونوں، حضور کے بعد قیامت آنی ہے، کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی اور قوم نہیں آنی، کوئی اور ملت یا اور امت نہیں آنی، اب قیامت ہی آنی ہے۔ کہ قیامت کی نشانی حضور نے بتائیں، کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کئی ہونے والی ہیں، تو میں وہ قریب ہی ہوگا وہ دن قیامت کا، جس دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو دن ایسا ہوگا یوم یدعوکم، تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمہیں آواز دی جائے گی، قبروں سے اٹھو گے، سروں کو جھاڑتے ہوئے مٹی سروں سے، فتستجیبون بحمدہ، کہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے بھاگے چلے آؤ گے میدان محشر کی طرف قبروں سے اٹھ کے، وہاں پر سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کہتے ہوئے نکلو گے سارے کے سارے۔ فَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم دنیا میں یا قبر میں بہت تھوڑا سا وقت رہے ہیں، آپ تمہیں بہت زیادہ لگتا ہے وقت،
لیکن اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ زیادہ وقت نہیں تھا، بہت جلدی ہی قیامت آ گئی ہے، میدان محشر میں ہم آ گئے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرا ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، عالم برزخ میں سارے کا سارا وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں گزرا کہ جلد ہی ہمیں میدان محشر میں بلا لیا گیا ہے، لیکن ابھی تمہیں لگتا ہے پتہ نہیں کب آئے گا، تو فکر نہ کرو، وقت آنے والا ہے اور یہ تمہیں دکھا دیا جائے گا میدان محشر میں تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔